السلام علیکم دوستو، آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار ہم سب کو طویل عرصے سے تھا۔ جی ہاں، کورلوش اورہان کا ایک پہلا اور باضابطہ ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے، اور یقین جانیے یہ کوئی عام ٹریلر نہیں ہے بلکہ یہ تو تاریخ کی ایک نئی صبح کا اعلان ہے۔ پہلے ہی لمحے میں جب عثمان غازی کی آواز گونجتی ہے، بورسا سے ہمارا فاصلہ ہاتھ بھر ہے مگر مسافت صدیوں برابر ہے، تو دل جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا جاتا ہے۔ یہ جملہ صرف مکالمہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف چند ہاتھ کا فاصلہ اور دوسری طرف نسلوں پر پھیلا ہوا خواب۔ یہی تو وہ جذبہ ہے جو عثمان سے اورہان تک کا سفر کرتا ہے، ایک باپ سے بیٹے تک، ایک خواب سے سلطنت تک۔ پھر اگلی آواز آتی ہے اورہان غازی کی، آج رات مجھ سمیت تمام سپاہی اپنا فرض نبھانے جا رہے ہیں۔ بس یہ وہ لمحہ ہے جہاں ٹریلر کے اندر ایک روحانی بجلی سی دوڑ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے تاریخ بول رہی ہو، جیسے اناطولیہ کی مٹی خود گواہی دے رہی ہو کہ ہاں، ایک نیا عہد شروع ہونے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹریلر کے تاثر کی۔ شروع سے آخر تک ہر سین میں ایک بھاری پن ہے، ایک طرف جذبات ہیں تو دوسری طرف خون کی حرارت ہے، اور درمیان میں صبر، یقین اور ایسا ایمان ہے جو صرف غازیوں میں ہوتا ہے۔ لیکن رکیں ذرا، جب میں نے پہلی بار ٹریلر دیکھا اور آپ نے بھی جب دیکھا ہوگا تو یقیناً آپ کے دل نے بھی کہا ہوگا اگر یہ صرف پہلی جھلک ہے تو پورا سیزن تو جذبات کا سمندر بن جائے گا۔ اور پھر ایک اور آواز آتی ہے، شاہین شاہ کی آواز، ہم نے 9 سال سے شہر بورسا کا محاصرہ کر رکھا ہے، کیوں نہ اب فصیلیں پھلانگی جائیں اور کافروں کے کشتوں کے پشتے لگائے جائیں۔ یہ صرف اعلان جنگ نہیں ہے، یہ اعلان تاریخ بھی ہے۔ 9 سال، سوچیں ذرا، 9 سال تک ایک شہر کے دروازے بند مگر ایمان کی امید زندہ رہی۔ یہی وہ استقامت ہے جو ایک مسلمان کو دنیا میں عظیم بناتی ہے۔ اور پھر ٹریلر مزید آگے بڑھتا ہے اور منظر بدلتے ہیں۔ علاؤالدین، مالہون خاتون اور نیلوفر خاتون کے جملے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے الفاظ اپنے اندر ایک الگ احساس رکھتے ہیں۔ علاؤالدین کا جملہ، اگر بھائی جان پر کسی قسم کا اعتراض ہے تو میں یہ ذمہ داری نبھانے کو تیار ہوں۔ یہ جملہ صرف بھائی کا نہیں، ایک سپاہی کا اعلان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خاندان کے اندر بھی ایک آزمائش چل رہی ہے، اور یہی کورلوش کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف جنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ خاندان، ایمان، وفا اور پھر قربانی کی کہانی ہے۔ اور اگر بات کی جائے اورہان غازی اور نیلوفر خاتون کی، تو جب نیلوفر خاتون کہتی ہیں مجھے تو بس آپ کا انتظار رہے گا، دل ایک لمحے کو رک سا جاتا ہے۔ کتنی سادہ، کتنی خوبصورت محبت، اور اس کے مقابلے میں ایک سپاہی کا فرض آ کھڑا ہوا ہے۔ یہی تو وہ تضاد ہے جو کورلوش کو انسانی اور تاریخی دونوں بناتا ہے۔ اورہان کہتا ہے جدائی کا وقت آ پہنچا ہے نیلوفر، فرض ہم دونوں کا منتظر ہے۔ بس یہاں دل بھر آتا ہے۔ محبت اور فرض کے درمیان بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو یہی وہ مقام ہے جہاں سے سلطنتیں بنتی ہیں، ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور پھر وہ پھلتی پھولتی نظر آنے لگتی ہیں۔ اگر بات کی جائے پرفارمنس کی، تو اورہان کا کردار اور اس کی آنکھوں میں وہ ضد، وہی ضد جو عثمان غازی میں نظر آتی تھی، وہی آگ جو ایرطغرل غازی کے چہرے پر لپکتی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے خون میں تاریخ دوڑ رہی ہو۔ اداکار نے ہر مکالمے کو دل سے ادا کیا ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، اور صرف احساس اور جذبات کی زبان امڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور عثمان غازی کا جملہ، مجھے اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے، بے صبرا ہے اور ضدی بھی ہے۔ یہ جملہ تو جیسے نسل در نسل وراثت کا اعلان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عثمان اپنے بیٹے میں خود کو زندہ دیکھ رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ناظرین کے دلوں کو چھو جاتا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ٹریلر کی تکنیک کی۔ کیا ہی شاندار قسم کا میوزک دیا گیا ہے، اور کیا ہی شاندار قسم کی شدت تھی ہر ایک سین میں، خاص طور پر جب سپاہی اور ان کا سربراہ تلواریں اٹھائے ہوئے اور للکاریں مارتے ہوئے گھوڑوں پر دشمن کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اوپر آسمان پر بادل گرج رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قدرت بھی اس جنگ کی گواہ بن گئی ہو۔ ٹریلر کا آخری سین جہاں اورہان کہتا ہے زمانے کے لیے صدیوں کی مسافت طے کرتے ہوئے
ایک عظیم ریاست میں ڈھلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ جملہ یہ تو دل کے اندر گونج جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سلطنت عثمانیہ کا پہلا صفحہ خود اورحان لکھ رہا ہو۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، یہ ٹریلر صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ مستقبل کا بھی آئینہ ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں بھولتی دنیا اسے مٹانے کی جرت کبھی نہیں کر پاتی۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات، لوگ کہتے ہیں کورلوش ایک ڈرامہ ہے، لیکن مجھ سے پوچھئے تو میرے نزدیک یہ ایک ایمان کی فلم ہے، یہ خواب خلافت کی دھڑکن ہے، یہ جذبہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، عزم اور تلوار جب ایک راستے پر چل نکلتے ہیں تو سلطنتیں اور خلافتیں وجود میں آتی ہیں۔ اب آپ بتائیں دوستو، آپ کو ٹریلر کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ مزیدار لگا؟ کیا وہ لمحہ جب اورحان میدان جنگ میں نکلا، یا جب عثمان غازی نے بیٹے کے عزم کو پہچانا، یا پھر وہ جدائی کا منظر جہاں محبت نے فرض کے سامنے سر جھکا دیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ کورلوش اورحان صرف ایک سیریز نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان، ہماری غیرت اور ہماری تاریخ کا تسلسل ہے۔ اور اگر آپ بھی اس تاریخ سے اتنا ہی عشق رکھتے ہیں جتنا کہ ہم، تو دل کھول کے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فخر سے بولیں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہمارا کورلوش اورحان ہے۔ یہ تو ہوئی ٹریلر کے حوالے سے بات چیت کہ ٹریلر میں کیا کچھ دکھایا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے، لیکن جو کچھ ٹریلر میں چھپا ہوا ہے، یعنی جسے اصلی طور پر ریویو کہا جاتا ہے، اور یہ کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور ٹریلر کا کون سا منظر کس حوالے سے بات چیت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا علاؤالدین جو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر بھائی جان پر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر میں یہ ذمہ داری نبھانے کو تیار ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کس قسم کے اختلافات اس بنیاد پر کھڑے ہونے والے ہیں، اور آگے یہ کہانی کس طرف جانے والی ہے۔ اور پہلے ٹریلر میں ہم نے دیکھا تھا کہ علاؤالدین جو ہے وہ غار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک روشنی جل رہی ہے اور وہ کچھ سوچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس منظر میں اور دوسرے ٹریلر کے اس منظر میں دونوں میں کیا انتر ہے، یعنی دونوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور دونوں کا آپس میں کیا لنک ہے، اس طرح کے جتنے بھی مزید سوالات ہیں ان سوالات پر ہم آنے والے ویڈیو میں بہت ہی تفصیل سے بات کریں گے، اور ہم آپ کو ایک ایک منظر کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ قسط میں یہ منظر کس طرح پیش آنے والا ہے اور واقعات کس تسلسل سے پیش آنے والے ہیں، اور کون سے منظر میں کون سا راز چھپا ہوا ہے، اور یہ کہ آگے آنے والی کہانی کس کروٹ بیٹھنے والی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آنے والی ویڈیو میں۔ تو جلد ہی ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔